ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ میرا دیور دبئی سے واپس آنے والا ہے۔ میں سن کر کافی سے زیادہ حیران ہو گئی تھی۔ جس کو ہم بول بول کر تھک گئے تھے کہ واپس آ جاؤ، وہ ایک دم واپس آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا پھر اس سے روٹھ جاؤں۔ میرے سسر مزید بولے، آج وہ کافی دنوں بعد گھر واپس آ رہا ہے تو ان کی پسند کا کھانا تیار کر لو۔ اور سب سے حیرانگی والی بات یہ تھی کہ جب انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے ساتھ کوئی اور مہمان بھی آ رہا ہے۔ میں سن کر بہت زیادہ پریشان اور حیران تھی کہ اس کے ساتھ کون سا مہمان آ رہا ہے۔ پریشان میں اس وجہ سے تھی کہ میری خود کی تیاری ایسی نہیں تھی کہ میں کسی مہمان کا استقبال کر سکوں۔ میں تو ابھی تک اس جھٹکے سے ہی نہیں نکلی تھی کہ میرا دیور واپس آ رہا ہے، اور سسر کا یہ کہہ دینا کہ وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی آ رہا ہے۔ وہ بول کر جا چکے تھے اور میں سب چیزوں کو چھوڑ کر اب جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی تھی اور کھانا تیار کرنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈور بیل کی آواز آئی۔ میں یکدم چونک سی گئی اور وہ لوگ اتنی جلدی آ گئے، لیکن جلدی سے ہاتھ صاف کر کے سب چیزیں پسے پشت ڈال کر دروازے کی جانب بڑھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ میرے دیور کے ساتھ کوئی مہمان نہیں بلکہ ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں اس کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دیور نے جب مجھے اسی طرح سٹل کھڑے دیکھا تو مذاق میں بولا، بھابی آج آپ اندر آنے نہیں دیں گی؟ میں اس کی آواز سے دنیا ہوش میں لوٹی اور راستہ دیتے ہوئے کہا، آ جاؤ، کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کیسے ہو تم؟ سفر کیسا کٹا؟ ان کو مہمان خانے کی جانب لے جاتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے ہیں اور مہمان خانے میں بیٹھ گئے۔ وہ مجھے بیٹھ کر تفصیل بتانے لگا۔ اس سب میں وہ اپنے ساتھ آفس لڑکی کو بالکل فراموش کر چکا تھا، لیکن میں نہیں۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے فوراً سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ میرے سوال پر وہ تھوڑا سا گھبرا کر بولا۔ میرے سوال پر وہ تھوڑا گڑبڑا سا گیا تھا اور مجھے گھماتے ہوئے کہا، بھابی میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ ابو کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بات کو گھما رہا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ابو باہر گئے ہیں، اور سلیم بات کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ تم کس کے لیے گھر لائے ہو؟ سلیم، بات کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے بتاؤ یہ لڑکی کون ہے اور تم کس کے ساتھ گھر آئے ہو؟ ابو نے کہا تھا کہ تم کسی مہمان کے ساتھ آنے والے ہو، لیکن یہ تو کوئی لڑکی ہے۔ کیا یہی وہ مہمان ہے جس کے بارے میں سسر جی نے مجھے بتایا تھا؟ میں دیکھ سکتی تھی اس کے ماتھے پر ننھے پسینے چمک رہے تھے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، بھابی یہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے شادی کی ہے۔ میں نے حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور حیرانگی بھرے لہجے میں اس سے پوچھا کہ تم کیا بول رہے ہو؟ تم نے کس سے شادی کی ہے؟ کیا واقعی یہ تمہاری بیوی ہے؟ میرے ماتھے پر یکدم شکن پڑے تھے۔ اس نے نادم انداز میں سر جھکا کر سر اس بات میں ہلایا۔ میں نے غصہ بھری نگاہوں سے دونوں کی جانب دیکھا اور اس لڑکی سے تنفر سے کہا، اپنا نقاب ہٹاؤ۔ وہ لڑکی ہم دونوں کی ہی جانب دیکھ رہی تھی۔ میرا ایسے کہنے کی دیر تھی، اس نے اپنا نقاب ہٹایا۔ میری آنکھیں اس کا حسن دیکھ کر ساکت سی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے دیور کی جانب حیران کن نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تمہیں اتنی خوبصورت لڑکی کہاں سے مل گئی؟ وہ میری بات پر مسکرایا اور کہنے لگا، بھابی یہ ایک اربن ہے، میں نے عربی لڑکی سے شادی کی ہے اور یہ میرے ساتھ کام کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اور ہم نے نکاح کا سوچا اور شادی کر لی، لیکن اس کے ابو مان نہیں رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں شارٹ کٹ نوٹس پر جلدی واپس پاکستان آنا پڑا۔ میں ان دونوں کی بات سن کر تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا، سلیم جہاں تک میں نے سنا ہے عربی لوگ بہت زیادہ غصے والے اور خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ عربی لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ اور دھن ہوتا ہے۔ ان کے اثر و رسوخ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ عربی لوگ اپنی عزت کی خاطر کچھ بھی کر جاتے ہیں، اور اگر کہیں وہ لوگ تمہیں اور تمہاری بیوی کو ڈھونڈتے ہوئے پاکستان آ گئے پھر کیا ہوگا؟ اس نے میری بات سنی اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولا، بھابی ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ اس بارے میں اتنا نہ سوچیں اور خود کو نڈھال نہ کریں، بلکہ بھلا کون دبئی سے پاکستان ڈھونڈنے کے لیے آئے گا، اور انہیں کیا پتا کہ ہم کہاں ہیں؟ اور جہاں تک میں جانتا ہوں ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم پاکستان شفٹ ہو گئے ہیں۔ مجھے اس کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی لگ رہی تھی، لیکن میرا دل اس چیز کے لیے رضامند نہیں تھا۔ میرے دماغ میں عجیب طرح کے خیالات آ رہے تھے، مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے خیالات کا جھٹکا
और इस लड़की की जानब देखते हुए बोली, आओ तुम चेंज करो, फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। वो मेरी बात सुनकर मेरे कमरे में मेरे शौहर वो मेरी बात सुनकर मेरे हमरा मेरे देवर के कमरे में चलने लगी। मैं इसको वहां छोड़कर किचन में आ गई थी और अब मेरे दिमाग में एक अलग किस्म की खिचड़ी पकना शुरू हो गई थी। मेरा दिमाग मुझे कुछ गलत होने के अंदेशे बार बार दे रहा था। मैंने चूल्हे को बंद किया और अपने कमरे में जाकर अपने शौहर को फ़ोन किया और उसको सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। मेरे शौहर सारी बात सुनकर बहुत हैरान हुए और मुझे काम डाउन करते हुए बोले, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं रात में आकर सलीम से बात करता हूँ कि ये क्या माजरा है। जब तक तुम इन लोगों को खाना वगैरह दो और कमरे में जाकर आराम करो। मैंने उनकी बात पर अमल किया और बाहर आकर दोनों के लिए खाना टेबल पर लगाया। दोनों ने बहुत खुशगवार अंदाज में खाना खाया। मैं भी इन लोगों के साथ ही बैठी हुई थी। खाना मुकम्मल होते ही वो लोग अपने कमरे में आराम की गरज से चले गए और मैं भी। मुझे सिर्फ रात का इंतज़ार था। जैसे ही मेरे शौहर रात को घर वापस आए तो मैंने इन्हें तफसील से सारी बात बताई और साथ में ताकीद भी की कि आप सलीम से बात करें इस बारे में। उन्होंने मेरी सारी बात सुनकर कहा कि तुम इतना परेशान ना हो, मैं देखता हूँ क्या बात है। वो बोलकर मेरे हमरा सलीम के कमरे के पास पहुँचे और इन दोनों को बाहर बुलाया। दोनों भाई थोड़े सलाम दुआ के बाद असल मुद्दा पर आ गए थे। मेरे शौहर ने कहा, ये लड़की कौन है, किस से तुमने शादी की है, कहाँ की है और क्या करती है, क्या नाम है। वो अब तफसील जानना चाहते थे। जो सुबह उसने मुझे बताया था वही सब कुछ उसने मेरे शौहर को भी बता दिया। मेरे शौहर ने मेरे देवर की सारी बात सुनी और तहम्मुल ज़दा लहजे में कहा, सब बात ठीक है लेकिन ये एक रिस्की काम है। तुम इस लड़की को वापस भेज दो। अरबी है और इसका यहाँ रहना हमारे लिए सवाए नुकसान के कुछ नहीं है, और अगर तुम इसको नहीं भेजना चाहते तो तुम भी यहाँ से जा सकते हो। ये सब बातें सुनकर मेरा देवर भड़क उठा और तैश में बोला, मैं क्यों अपनी बीवी को कहीं भेजूंगा, ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा है। और वो मज़ीद बदतमीज़ी करने लगा। जब मैंने देखा कि बात यहाँ सुलझने की बजाय उलझ गई है तो मैं अपने शौहर को समझाकर अपने साथ ले आई और इनको समझाने लगी कि गुस्सा नहीं करो, अभी वो कुछ नहीं समझेगा। लेकिन मेरे शौहर को अब गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने इनको काम डाउन किया और सुला दिया। अगला दिन मामूल के मुताबिक गुजरा, लेकिन रात होते ही हमारा दरवाज़ा बजने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई दरवाज़ा तोड़कर ही अंदर आ जाएगा। मैं और मेरे शौहर घबराकर कमरे से बाहर आए और दरवाजे की जानिब बढ़े। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरे सामने एक इंसान पूरे अरबी लिबास में खड़ा हुआ था और इसके पीछे इसके साथ 4 अरबी भी मौजूद थे। जिस बात का मुझे और मेरे शौहर को डर था वो हमारे सामने खड़े हुए थे। वो लोग हम दोनों को धक्का देकर घर में दाखिल हुए और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे। इनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। वो लड़की और सलीम भी हड़बड़ाकर अपने कमरे से बाहर निकले। सामने अरबन के बाप को देखकर सलीम और उसकी बीवी अरबन दंग रह गए थे। मैं और मेरे शौहर हैरान निगाहों से सारे मंजर को देखने लगे। वो अरबी चीखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारी इज्जत पर हाथ डाला। तुम क्या समझे तुम यहाँ भागकर छुप जाओगे और तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले तुम लोगों को खबर मुझ तक पहुंच गई थी। इस अरबन लड़की के बाप ने अपने साथ आए इन 4 अरबियों को हुक्म दिया और वो 4 अरबी मेरे देवर को मारने लगे और वो लड़की खौफ के ज़ेर असर कोने में दुबकी खड़ी ये सब देखती रही। मैं भी बिल्कुल खामोश होकर एक कोने में खड़ी थी, ये सब माजरा देख रही थी। मेरे शौहर और मेरे ससुर सलीम को बचाने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। यकदम इनकी नज़र मुझ पर पड़ी और इस अरबन के बाप ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, तुम इस घर की बहू हो ना। इस सलीम ने मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाला, अब हम इस घर की इज्जत पर हाथ डालेंगे। और ये बोलकर उसने तमाम अरबियों को हुक्म दिया और वो चारों जैसे ही मेरी जान मारने लगे, मेरे औसान ख़ता हो गए और वो लोग मेरे साथ। मेरी शादी मेरी पसंद के मुताबिक हुई थी, जिसके बायस मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। ये तो जाहिर सी बात है, जब किसी को इसका मनपसंद साथी मिल जाता है तो वो खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वुर करता है। ऐसे ही हिसाब मेरे साथ था। मेरे ससुराल में मेरे शौहर के अलावा महज सिर्फ मेरे ससुर और मेरा देवर ही मौजूद थे। मेरा देवर मुझे बहुत भाइयों की तरह अजीज़ था और ससुर बिल्कुल बाप जैसे। मेरा देवर मुझे भाभी भाभी कहते ना थकता था। वो हर काम मुझसे ही करवाता था और मैं भी इसके काम बखुशी कर देती थी। हमारी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी।
کہ ایک دم میرے دیور کو یہ بھوت سوار ہو گیا کہ وہ دبئی جائے گا۔ میں نے اس کو سمجھایا بھی کہ تم یہیں پر رک جاؤ، لیکن اس نے ٹھان لی کہ وہ دبئی ہی جائے گا ہر حال میں۔ لیکن یہ ایک آسان مرحلہ نہیں تھا۔ وہاں جانے کے لیے ایک عدد ویزا، پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان سب میں کچھ ٹائم لگ گیا۔ جیسے ہی سب کچھ تیار ہوا تو وہ باہر جانے کی کرنے لگا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ دبئی میں جا کر رہ سکے۔ میرے شوہر دیکھ رہے تھے کہ وہ بہت پریشان ہے۔ وہ ان کے لیے بالکل بیٹوں کی طرح تھا اور میرے لیے میرے بھائیوں کی جیسا۔ اس کی پریشانی نہ میں دیکھ پائی نہ میرے شوہر۔ میں نے اپنے سونے کی چین کی اور جو میرے شوہر کے پاس جمع پونجی تھی وہ میرے شوہر نے میرے دیور کے ہاتھ میں رکھ دی اور اس کو دبئی کے لیے روانہ کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کو یہاں سے گئے ہوئے 1 سال ہو گیا، لیکن وہ 1 سال میرے لیے بدترین وقت تھا، کیونکہ مجھے وہ بہت عزیز تھا، میرے دل کے بہت قریب۔ میں اس سے اپنے دل کی ہر بات بول دیتی تھی۔ وہ ایک میرا ہمراز ہی تو تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد میرے پاس کوئی بھی ساتھی موجود نہیں تھا جس کے ساتھ بیٹھ کر میں گپیں لگاتی یا میں کوئی ہنسی مذاق کرتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور یہ وقت 2 سال میں تبدیل ہو گیا۔ 2 سال بعد ایک دن میرے سسر کے پاس فون آیا اور اس نے کہا کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں اور میرے ساتھ ایک مہمان بھی آ رہا ہے۔ یہ سن کر میرے سسر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ نہ کوئی دوست تھا، نہ ہی کوئی ساتھ کام کرنے والا، باس وغیرہ، لیکن اس کے ساتھ ایک اربن لڑکی تھی اور وہاں کی کسی اربن لڑکی کو اپنے ساتھ وہ بھگا کر لے آیا تھا۔ نکاح ان لوگوں نے دبئی میں ہی کر لیا تھا۔ لڑکی کا باپ اس رشتے سے ناخوش تھا، کیونکہ ان کے وہاں کا رواج الگ تھا۔ وہ لوگ عربیوں میں ہی شادی کرتے تھے اور اس کے علاوہ وہ کہیں کسی دوسری جگہ شادی نہیں کرتے تھے، خاص کر پاکستانیوں سے تو بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کو جانتے بوجھتے میرے دیور نے چھپ کر اس اربن سے نکاح کیا اور بھگا کر پاکستان لے آیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کے پاس کوئی بھی جگہ میسر نہیں تھی جہاں وہ ٹھہر سکتے یا وہ چھپ سکتے، کیونکہ ان دونوں کو ہی اندازہ تھا عربی ان لوگوں کو دبئی میں آرام سے ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں نے اس کی ساری بات سنی اور اپنے شوہر کو ساری معلومات سے آگاہ کیا۔ میرے شوہر نے جب اپنے چھوٹے بھائی سے بات کی تو وہ بھڑک اٹھا۔ میرے شوہر کا اس کا رویہ دیکھ کر دھچکا سا لگا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بدل گیا ہے کہ سب کچھ ہی بھول گیا تھا، احترام، ادب، سب کچھ۔ اس کے ایک ایک الفاظ میرے شوہر کے دل میں خنجر کی طرح لگ رہے تھے۔ انہیں بہت تکلیف ہوئی تھی، میں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں ان کو واپس کمرے میں لے آئی۔ اگلا دن بالکل معمول کے مطابق گزرا۔ وہ لڑکی کافی اچھی ثابت ہوئی تھی۔ اس اربن لڑکی کو اردو بھی اچھی خاصی آتی تھی اور وہ اردو میں ہی مجھ سے گفتگو کر رہی تھی۔ میرا دن اس کے ساتھ بہت اچھا گزرا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اور مجھے اندر ہی اندر احساس ہو رہا تھا مجھے ایک اچھی دوست مل گئی ہو، جو میری ساتھی ہوگی، میری ہمراز ہوگی۔ میرا دیور مجھ سے پہلے کی طرح ہی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے جس طرح رات میں میرے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی وہ میرے دل سے بالکل اتر گیا تھا۔ دوسرا دن بھی معمول کے مطابق گزرا تھا۔ اگلی رات میں اور میرے شوہر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور یکدم تیز تیز ہمارے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں اور میرا شوہر گھبرا کر کمرے سے باہر آئے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور دل تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ دروازہ ایک انسان نہیں، کافی سارے انسان مل کر بجا رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ میں اور میرے شوہر دروازے کی جانب بڑھے اور دروازہ کھولا۔ سامنے وہ عربی موجود تھا۔ وہ غصے میں گھر میں داخل ہوا اور سلیم کو کمرے سے نکال کر دھنک کر رکھ دیا۔ وہ چاروں عربی میرے دیور کو بہت بری طریقے سے مارنے لگے۔ مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں اور میرے شوہر بیچ میں آ کر بار بار ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کوئی بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے اس عربی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اس میں صرف میرے بھائی کی غلطی نہیں ہے، آپ کی بیٹی بھی اس میں شریک ہے۔ صرف میرے بھائی کو ہی آپ لوگ اس طرح نہیں مار سکتے۔ وہ عربی غصے سے پھنکارا اور بولا، تمہارے اس 2 کے بھائی نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اب عزت کا بدلہ عزت اتار کر ہی ہوگا۔ وہ عربی پل میں اپنا لہجہ بدلتے ہوئے بولا اور ان چاروں میں سے 2 کو حکم دیتے ہوئے بولا، اس کو چھوڑ دو اور اس عورت کو پکڑو، یعنی مجھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، سب کچھ پلٹ سا گیا تھا۔ ان میں سے 2 عربیوں نے مجھے قابو کر لیا اور 2 عربوں نے میرے شوہر، سسر اور میرے دیور کو قابو کر لیا تھا۔ وہ دیکھنے میں ہی بہت ہٹے کٹے لگتے تھے۔
कुछ ही देर में इन 2 अरबियों ने हमारे घर के तीनों मर्दों को धुनक कर रख दिया था और वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे थे। मैं बीच बचाव के लिए बहुत चिल्लाने लगी थी। मैं इन्हें वास्ते देने लगी थी कि इसमें मेरा क्या कसूर है। आप लोग मेरी इज्जत को तार-तार मत करो, खुदारा मुझे जाने दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? लेकिन वो लोग अपने-अपने कान कान में रुई डाले मुझे एक कमरे की जानिब घसीट कर ले जाने लगे। मेरी रूह फना होने लगी थी। जिस कमरे के दरवाजे को पकड़कर मैं खड़ी हो गई थी और तेज तेज चिल्लाने लगी और इनको वास्ते देने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे साथ ये सब ना करो। लेकिन इन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो लोग मुझे बेदर्दी से खींच रहे थे। वो लोग मुझे एक अलग कमरे में ले गए थे और वो लोग मेरे साथ जानवरों वाला सलूक करने लगे। मैं मज़ाहमत करने की हर मुमकिन कोशिशें कर रही थी। मैं चाहती थी कि मैं बस यहाँ से निकलकर भाग जाऊँ, लेकिन वो 2 थे और मैं सिर्फ एक। मेरी मज़ाहमत इन लोगों के लिए मानी नहीं रखती थी। बाहर मेरे शौहर मेरे पास आने की हर जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत ताकतवर थे और हम बेहद कमज़ोर थे। मेरी चीखने चिल्लाने की बुलंद से बुलंद होती गई आवाज़ें और मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मैं इन लोगों के हाथ से निकल जाऊं। लेकिन ये मेरे लिए किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो लोग मुझसे बहुत ताकतवर थे और मैं बहुत कमज़ोर, जिसके बायस मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरे हाथ पैर अब सुन्न हो रहे थे। मेरी मज़ाहमतें अब दम तोड़ रही थी। बाहर से मुझे चीखों की पुकार की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकती थी, ना बाहर वाले अंदर आ सकते थे। वो जालिम अरबी मुझे बिल्कुल बेबस कर चुके थे। मैं बिल्कुल निढाल हो गई थी और वो दोनों जितनी अपनी मनमानियाँ करना चाहते थे वो कर चुके थे। मैं बिना किसी बात के इंतकाम की भीड़ चढ़ गई थी। इन लोगों ने कुछ देर में ही मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी थी, मेरी रूह की धज्जियाँ उजाड़ कर रख दी थी। मैं बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बजा और इस अरबी की आवाज़ आई, बाहर आ जाओ, अब तुम दोनों अब निकलना है, बहुत देर हो गई है। वो अरबी तनफ़्फ़ुर से बोला। मैंने रहम तलब निगाहों से इन दोनों की जानिब देखा तो वो लोग हंसते हुए मुझसे दूर हुए और मुझे एक ठोकर मारकर बाहर चले गए। वो लोग तो वहाँ से जा चुके थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं बेलिबास हो गई थी। मैं खुद से निगाहें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। मुझे अपना आप अब बहुत गंदा लग रहा था। मैं भागकर वॉशरूम में गई और खुद को रगड़ रगड़ कर धोने लगी। मुझे खुद से घिन आने लगी थी। मुझे महसूस हुआ था जैसे बाहर कोई आया हो। मैं ज़ारों की तार रो रही थी। मेरे शौहर ने वॉशरूम का दरवाज़ा बजाया और मुझे बाहर बुलाने लगे। इनकी आवाज़ भी बहुत नम सी महसूस हो रही थी। प्लीज़ सलमा, बाहर आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। इनकी आवाज़ भी बहुत गमगीन हो रही थी। मैंने रोते हुए कहा, नहीं, मैं आ सकती। मैं इतनी गंदी हो गई हूँ, मैं आपके काबिल नहीं रही। मैं ज़ारों की तरह रोते हुए बोल रही थी। मैं खुद के हवासों में नहीं थी। इस वक्त वो बार बार मुझे बाहर आने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी अपने शौहर का सामना कर सकूं। और दूसरे कमरे में जाकर बाथरूम की चाबी लेकर आए और दरवाज़ा खोला। मैं शावर के नीचे बिल्कुल बेबस निढाल हालत में बैठी हुई थी और चेहरा घुटनों में छुपाए रो रही थी। मुझे जैसे ही महसूस हुआ कोई वॉशरूम में आया है, मैंने निगाहें उठाकर इनकी जानब देखा। वो मुझे भीगी आंखों से देख रहे थे। मैं मज़ीद खुद में सिमट गई। उन्होंने मुझे फ़ौरन खुद में भेजा और मुझे खामोश करवाने लगे। मुझे प्यार करने लगे और कहने लगे, चुप हो जाओ सलमा, तुम बेकसूर हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं मानता हूँ इस सब का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ सलीम है और कोई नहीं। तुम खामोश हो जाओ प्लीज़। मैं मज़ीद इनका साथ मिलते ही और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब रोते रोते अपने हवास खो गई और वहीं इनके हाथों में बेहोश हो गई। मुझे इल्म तक ना हुआ। मुझे जब होश आया तो मैं अपने कमरे में मौजूद थी और बेखबर सो रही थी। मैंने खाली खाली निगाहों से अपने इर्द गिर्द देखा। मेरा दिमाग बिल्कुल इस वक्त सुन्न हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था वो सब कुछ जो कल मेरे साथ हुआ था एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगा था और मैं एक झटके से उठी थी। मैंने निगाहें दौड़ाईं तो कमरे में कोई भी नहीं था। मेरी आंखों में यकदम खून सवार हुआ था और मैं यकदम बाहर की जानिब आई थी। मैं सीधा अपने देवर के कमरे में गई थी और बिना इजाज़त लिए धड़ से दरवाज़ा खोला और सीधा इसके सर पर जाकर रुकी थी। मेरे देवर जख्मों से चूर हालत में बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन मुझे सामने देखकर
وہ یکدم گڑبڑا کر کھڑا ہوا اور جیسے ہی میرے مد مقابل کھڑا ہوا تھا میں نے ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اس کے سیدھے گال پر رسید کیا۔ اس تھپڑ کی گونج میرے کانوں میں آج بھی گونجتی ہے۔ میں غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے بولی تھی، مل گیا تمہیں سکون یہ سب کچھ برباد کر کے؟ میں نے کہا تھا نا کہ وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے۔ صرف تمہاری وجہ سے میری عزت تار تار ہو گئی۔ میں خود کی نظروں میں گر گئی۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ ایک عورت کے لیے اس کی عزت ہی سب سے اہم ہوتی ہے۔ تمہاری وجہ سے میری وہ بھی تار تار ہو گئی۔ تم ان سب کے قصوروار ہو۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے صرف اپنا سوچا اور تم اس لڑکی کو لے کر یہاں آ گئے اور اس کے بدلے میں ان وحشی لوگوں نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر میرے گال بھگو رہے تھے۔ میری ہچکیاں بند گئی تھیں۔ میں روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور وہ بھی میرے ساتھ زمین پر میرے پاؤں پکڑتے ہوئے بولا، بھابھی مجھے معاف کر دو۔ میں نے آپ کے ساتھ یہ سب اچھا نہیں کیا۔ میں مانتا ہوں یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اور اس میں غلطی صرف میری ہی ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن بھابھی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں قاتل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے اس کی جانب بھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے یکدم وہ سلیم نظر آنے لگا تھا جو میرا ہمراز، میرا بھائی، میرا دوست تھا۔ مجھے بتاتے ہوئے سارے لمحات اس کے ساتھ نظر آنے لگے۔ مجھے بالکل وہ اپنے بھائیوں جیسا عزیز تھا، لیکن اس کی وجہ سے میری عزت سب کچھ خراب ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں، تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے، تم مجھے اپنی شکل مت دکھانا کبھی بھی۔ اپنا بوریا بسترا سمیٹو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنی شکل کبھی مت دکھانا۔ میں تنفر سے بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کی شکل اب واقعی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب میں اس کو دیکھوں گی مجھے سب کچھ یاد آتا جائے گا، اور جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرے جانے کے بعد وہ کچھ ٹائم ہمارے گھر رہا تھا، کم از کم 1 مہینہ۔ جب اس کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے تو وہ ہمارے کمروں کے دروازے پر کھڑا ہو کر بولا۔ اس کے ہاتھ میں سفری بیگ بھی موجود تھا۔ میں اور میرا شوہر اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، لیکن ہم دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی اس کی طرف اٹھ کر نہیں گیا تھا۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، بھابھی جیسا آپ نے کہا تھا میں اس گھر سے چلا جاؤں، میں ویسا ہی کر رہا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ کبھی بھی آپ لوگوں کو اپنی شکل نہ دکھاؤں، لیکن میری وجہ سے آپ کی عزت خراب ہو گئی تھی، میری وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا۔ میں معافی مانگتا ہوں، اگر ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وہ بول کر پھر وہاں رکا نہیں، اور نہ ہی ہم دونوں میاں بیوی نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہم میں سے کسی نے بھی اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، اور وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ جس طریقے سے مجھے اور میرے شوہر کو اس کے آنے کا انتظار تھا وہ سب کچھ خراب ہو چکا تھا۔ ایسی نوبت آ گئی تھی، میں خود اپنے بھائی جیسے دیور کو جانے کے لیے بول رہی تھی، لیکن جب وہ جا رہا تھا میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں میں چاہتی تھی کہ وہ رک جائے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو نہیں روکا۔